ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ فرمایا کہ حسد کرنے سے بچو، حسد تمہارے اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے، اس طرح تباہ و برباد کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب انسان غور کرے کہ دن بھر نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آمنت بالله صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، بھائی دوستوں اور بزرگوں، مسلمان وہ ہوتا ہے جو تمام انسانیت کے لیے، جو تمام لوگوں کے لیے اچھائی اور بھلائی چاہتا ہے۔ مسلمان دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیتا ہے، دوسروں کو، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ مسلمان کسی کو کم تر نہیں سمجھتا، مسلمان اپنے دوسرے کسی بھائی کو اپنے سے کمزور نہیں سمجھتا۔ وہ کسی کی عزت و شہرت کو دیکھ کر کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے عزت و شہرت سے نوازا ہو، اس کی عزت کو دیکھ کر، اس کی نوازگی کو دیکھ کر اس سے جلتا نہیں، کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس سے جلتا نہیں، اس سے حسد نہیں کرتا، بلکہ مسلمان حسد جیسی بیماری سے، حسد جیسی برائی سے پاک ہوتا ہے۔ کیونکہ حسد کرنا اعصار و قربانی کے خلاف ہے، حسد کرنا غم گساری ہمدردی کے خلاف ہے، حسد کرنا محبت اور نیکی کے خلاف ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ حسد کرنا دراصل خدا کی تقسیم پر اعتراض ہے اور یہ بات ایمان کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ حسد کرتے ہیں اس فضل پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم کون ہوتے ہو
اللہ پر اعتراض کرنے والے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیارے پیغمبر، آپ اعلان کر دیجئے، آپ ان لوگوں کو بتلا دیجئے۔ ربا کیا اعلان کرو، کیا بتلاؤں ان لوگوں کو، کیا کہوں ان لوگوں سے؟ اے میرے محبوب آپ کہیے کہ مالک الملک تعطی الملک من تشاء، کہ تمام بادشاہی کا مالک اللہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت کی چوٹیوں پر بٹھا دیتا ہے۔ وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلت کے گھڑے میں گرا دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی بھلائی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کر دیتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اور لوگوں وہ اللہ ہے جو رات کو دن میں بدلتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، اور وہ اللہ ہے جو دن کو رات میں بدلتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، وہ اللہ ہے جو زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے۔ وتخرج المیت من الحی، وہ اللہ ہے جو مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے، جس پر چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ اس اللہ کے فضل پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم کون ہوتے ہو اللہ پر اعتراض کرنے والے؟ اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے، جس پر چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، حسد کہتے کسے ہیں اور حسد کا کیا مطلب ہے؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر، کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر اس سے جلنا اور اس کے لیے بربادی کی تمنا کرنا۔ حسد بھی یہی چاہتا ہے، حسد بھی نہیں چاہتا کہ کسی کو مال و دولت ملے، کسی کو حسن و شرافت ملے، وہ ہر ایک کی نیک نامی سے جلتا ہے، وہ ہر ایک کی عزت و شہرت کو دیکھ کر پریشان رہتا ہے، اور جب دل کی یہ آگ زیادہ بھڑکتی ہے تو انسان نہایت ہی نیچ حرکت پر اتر جاتا ہے، نہایت ہی گھٹیا حرکت پر اتر جاتا ہے، اور حسد کبھی کبھی قتل و غارت اور دائمی دشمنی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ یہ حسد ہی تھا کہ جس نے ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے روک دیا، اور آسمان پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد ہی تھا کہ جب ابلیس نے، شیطان نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک شخص جس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے بنایا ہے، اور اسے اتنی عزت و عظمتوں کا حامل بنا دیا ہے کہ تمام فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو، تو اللہ شیطان کے دل میں حسد ہوا کہ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، مجھے نور سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان نے حسد کیا، اور جب شیطان نے حسد کیا تو اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے شیطان کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا۔ آسمان پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد ہی تھا، اور اسی طرح زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد ہی تھا کہ جس نے حابیل کو قابیل کے قتل پر آمادہ کیا، اور برادران یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے معصوم پیغمبر پر ظلم و زیادتی پر مجبور کیا، یہ حسد ہی تھا۔ لیکن آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں، آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ اس میں نقصان کس کا ہوا، اس میں شرمندہ کس کا ہونا پڑا، اس میں ذلت
کس کو ملی؟ تو معلوم ہوا کہ حسد کرنے والا حسد سے صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے، وہ اپنا ہی بیڑا بوڑتا ہے، وہ اپنی ہی آگ میں جل بھن کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، حسد کتنی بری چیز ہے، کتنی بڑی برائی ہے، یہ بات سمجھنے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسد سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے میرے محبوب آپ کہیے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ میں حسد سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، فرمایا کہ اے لوگو حسد کرنے سے بچو، حسد کرنے سے بچو، حسد تمہارے اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی دور نبوت کے ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں، کسی اہم مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اچانک دروازے پر دستک دی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے انس دروازہ کھولو، دروازے پر وہ شخص آیا ہے اللہ جسے بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ آخر کون سا شخص آ گیا کہ جس کے بارے میں خود نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی سادے سے صحابی، ان کے اندر اتنی سادگی کہ ان کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کچھ گفتگو کی اور چلے گئے۔ اور پھر دوسرا دن ہے، وہی وقت ہے، وہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں، کسی اہم مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے، دروازے پر دستک دی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے انس دروازہ کھولو، دروازے پر وہ شخص آیا ہے اللہ جسے بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے، اللہ بغیر حساب کے جسے جنت میں بھیج رہا ہے۔ صحابہ پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ آخر آج ایسا کون سا شخص آ گیا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہی صحابی، ان کے اندر اتنی سادگی کہ ان کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس نہایت ہی تواضع کے ساتھ آئے اور کچھ عرض کی اور چلے گئے۔ اور پھر تیسرا دن ہے، وہی صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں، کسی مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے، دروازے پر دستک دی جاتی ہے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دروازہ کھولو، دروازے پر وہ شخص آیا ہے اللہ جسے بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ پھر حیران پریشان ہوئے کہ آج کون سا شخص آ گیا کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہی شخص اسی حالت کے اندر نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کچھ گفتگو کی اور چلے گئے۔ اب صحابہ کے دل کے اندر ایک فکر سی پیدا ہونے لگی، ایک بے چینی پیدا ہو گئی کہ آخر یہ شخص کون سا ایسا عمل کرتا ہے، کون سا ایسا نیک عمل کرتا ہے کہ جس کو دیکھ کر خود نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے۔ چنانچہ ان کا ایک صحابی نے پیچھا کیا، وہ ان کا پیچھا کر جب وہ گھر پہنچے تو وہ صحابی بھی ان کے ساتھ پہنچ گئے اور کہا کہ مجھے اپنا مہمان بنا لیجیے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں آخر خیر تو ہے، تم میرا مہمان کیوں بننا چاہتے ہو؟ کیا گھر میں کوئی بات ہو گئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یوں ہی سمجھ لیجئے، لیکن مجھے اپنا مہمان بنا لیجئے۔
تو چنانچہ وہ صحابی اپنا مہمان بنا لیتے ہیں۔ اب جو صحابی ان کے مہمان بنے تھے انہیں تو یہ معلوم کرنا تھا کہ آخر یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کو دیکھ کر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے۔ رات ہوئی، مہمان نوازی کی، اور جب صحابی نے ان کا بستر لگا دیا تو میزبان نے ان کا جب بستر لگایا تو انہیں کہا کہ اب آپ آرام کریں، اور وہ خود بھی لیٹ گئے۔ انہیں آرام کا کرنا تھا، وہ تو اسی طاق میں تھے کہ میں دیکھوں کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے، یہ کون سا ایسا کام کرتا ہے کہ جب یہ 3 دن مسلسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل 3 دن یہی فرمایا کہ اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے۔ وہ ساتھی بیان کرتے ہیں کہ پوری رات گزر گئی لیکن انہوں نے ایسا کوئی خاص کام نہیں کیا، خاص عمل نہیں کیا، سوائے اس کے کہ جب بھی وہ کروٹ بدلتا تھا اللہ کی تعریف کرتا تھا، اللہ کی حمد کرتا تھا، اللہ کی پاکی بیان کرتا تھا۔ 3 دن اسی طرح، پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، مسلسل 3 دن گزر گئے، لیکن ان صحابی کو ان کے اندر کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، اور وہ دل میں سوچنے لگے کہ آخر اس سے زیادہ تلاوت قرآن بھی میں کرتا ہوں، آخر اس سے زیادہ ذکر و اذکار بھی میں کرتا ہوں، آخر اس سے زیادہ نفلوں کا اہتمام بھی میں کرتا ہوں، یہ تو زیادہ نفل بھی نہیں پڑھتا، یہ تو زیادہ تلاوت قرآن بھی نہیں کرتا، یہ تو زیادہ ذکر و اذکار بھی نہیں کرتا، آخر اس کے اندر کون سا عمل ہے کہ جس کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آخری دن جب وہ واپسی آنے لگے تو ان صحابی نے ان سے کہا کہ میں تو تمہارا مہمان اس وجہ سے بنا تھا کہ میں تمہارے اندر وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ جب 3 دن مسلسل تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو تینوں دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے۔ آخر تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ میں 3 دن تمہارے پاس رہا، مجھے تو کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آیا۔ تو وہ میزبان کہتے ہیں تم میرے مہمان بنے، اور جس مقصد کے لیے تم میرے مہمان بنے میرا حق بنتا ہے کہ میں تمہیں وہ بتاؤں۔ سنو، میں تلاوت قرآن تم سے زیادہ نہیں کر پاتا، میں ذکر و اذکار تم سے زیادہ نہیں کر پاتا، میں نفل نماز کا اہتمام تم سے زیادہ نہیں کر پاتا، لیکن جو یہ تم میرا دل دیکھ رہے ہو، یہ دل ہر برائی سے پاک ہے، اس دل کے اندر کسی کے لیے عداوت نہیں ہے، اس دل کے اندر کسی کے لیے بغاوت نہیں ہے، اس دل کے اندر کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، اس دل کے اندر کسی کے لیے بغض نہیں ہے، اس دل کے اندر کسی کے لیے حسد نہیں ہے، یہ ہر برائی سے پاک ہے، اس دل کے اندر ہر انسان کی برابر جگہ ہے۔ یہی وہ عمل ہے، یہی وہ کام ہے، یہی وہ نیت ہے کہ جس کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے۔ ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ فرمایا کہ حسد کرنے سے بچو، حسد تمہارے اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے، اس طرح تباہ و برباد کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب انسان غور کرے کہ دن بھر نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، اور نہ جانے کتنے نیک اعمال کرتا ہے، علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، تبلیغی جماعت میں جاتا ہے، چلے 4 مہینے لگاتا ہے، لیکن نہ جانے کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالی کے مخلص بندوں کا اس کے دل کے اندر حسد ہے، جس کی وجہ سے اس کی تمام نیکیوں کا اجر و ثواب ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچنے کی تلقین کی ہے، اور ساتھ ہی حسد کا نقصان بھی بتلا دیا کہ حسد تمہارے اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وقولوا عباد اللہ اخوانا، کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے پر اعتراض نہ کرو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تدابروا، اور آپسی قطع تعلق نہ کرو، وقولوا عباد اللہ اخوانا، کہ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو اس احادیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے سے بغض رکھنے
اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے حسد کرنے، ایک دوسرے پر اعتراض کرنے اور آپسی قطع تعلق یعنی رشتہ داری میں بغاڑ پیدا کرنے سے منع کیا ہے، اور فرمایا کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، حسد سب سے زیادہ قوم یہودی ہے۔ مسلمان کا یہ شیوہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور کسی سے حسد کرے۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے، یعنی جو بندہ پکا مومن ہے، کامل ایمان والا ہے، اس کا دل حسد جیسی برائی سے، حسد جیسی بیماری سے پاک و صاف ہوگا، اور جس دل کے اندر ذرہ برابر بھی حسد ہوگا اس کا ایمان ناقص ہوگا، کمزور ہوگا۔ تو بہرحال آج ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ کسی سے بغض نہیں رکھیں گے، کسی سے حسد نہیں کریں گے، اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اسے دعائیں دیں گے، انشاءاللہ کہیں گے، اور کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہی نیکی پسند آ جائے اور اللہ ہمیں بھی اسی عزت و شہرت سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حسد جیسی بیماری سے، حسد جیسی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔